ابراہم اکارڈ کیا ہے اور کیوں اس کو اتنی خاموشی کے ساتھ سائن کر کے دبا بھی دیا گیا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ ابراہم اکارڈ ہے کیا، کیونکہ اس کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ تو یہ ابراہم اکارڈ ایک ایسی ڈیل تھی جو امریکہ کے واشنگٹن میں اسرائیل اور کچھ عرب ملکوں کے بیچ سائن ہوئی، جس کا اصلی مقصد یہ تھا کہ تمام عرب ملک اسرائیل کو آفیشلی ریکگنائز کریں، یعنی یہ مانیں کہ اسرائیل ایک الیگل آکوپیشن نہیں بلکہ ایک لیجیٹیمیٹ ملک ہے، اور جو کچھ اسرائیل نے اب تک کیا، فلسطین کی زمین پر زبردستی قبضہ، 70 سال سے زیادہ ظلم، معصوم بچوں کا قتل عام اور مسجدوں کی بے حرمتی، توہین اسلام اور توہین رسول، یہ سب جائز تھا، سب صحیح تھا۔ ان شارٹ ابراہم اکارڈ سائن کرنا ایک طرح سے زیونسٹ ٹیررزم کو حلال سرٹیفکیٹ دینا تھا۔ اس طرح کا سرٹیفکیٹ مسلمانوں نے سب سے پہلے غاصب اور ظالم خلیفاؤں کو دیا تھا، ان کے تمام طرح کے ظلم اور زیادتیوں کے باوجود، جس کا نتیجہ کچھ ہی وقت میں یہ ہوا تھا کہ انہی مسلمانوں کے خلیفہ کے مفتیوں نے بعد میں اولاد رسول امام حسین کو قتل کرنے کے لیے پہلے کم علم مسلمانوں کو دلیلیں دیں اور سمجھایا کہ کیسے ولد الزنا یزید لعنتی اور اس کا باپ معاویہ حق پر ہے، اور جنت کے شہزادے امام حسین علیہ السلام اولاد رسول واجب القتل ہیں، اور مسلمانوں نے وہ دلیلیں ایکسیپٹ بھی کی، اور پھر انہی مفتیوں نے فتوے دیے جن فتووں کے بیس پر کس بے رحمی کے ساتھ امام حسین اور اولاد رسول کو کربلا میں قتل کیا گیا وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ اور آج اسی کے 1400 سال بعد ایک بار پھر تاریخ خود کو دہرا رہی ہے، پھر سے ایک نئی کربلا بننے کی تیاری ہے، اور یزیدی لشکر اکٹھا ہو رہا ہے، اور یزید کے ان مفتیوں کی ناجائز اولادوں نے ایران اسرائیل جنگ کے فوراً بعد ایران پر فتوے لگانا بھی شروع کر دیے ہیں، اور لوگوں کو دلیلیں دینا بھی شروع کر دیا کہ ایران کا ساتھ نہ دیں، وہ ایک کافر ملک ہے، بالکل اسی طرح جس طرح امام حسین کو معاذ اللہ کافر کہہ کر ان کے قتل کے فتوے دیے تھے۔ اب اگر ہم ابراہم اکارڈ کی بات کریں تو کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ ایسے کیسے کوئی مسلم کنٹری اسرائیل جیسے ٹیررسٹ ملک سے اس طرح کا اگریمنٹ کر سکتی ہے؟ تو اب اس کے پیچھے کی یزیدی دلیل بھی سن لیں۔ دلیل یہ دی گئی کہ ہم سب حضرت ابراہیم ہی کی اولاد ہیں، اور کیونکہ یہودی اور عیسائی حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں جو آگے چل کر حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ سے چلی، اور مسلمان حضرت اسماعیل کی نسل کو فالو کرتے ہیں جو رسول کے ذریعے چلی، جو کہ بالکل سچ بات ہے۔ تو جب سب ایک ہی فیملی ٹری سے ہیں تو مل جل کے کیوں نہ رہیں؟ ویسے بھی عرب کے عیاش حکمرانوں کا وہی مقصد ہے جو اسرائیل یا امریکہ کے ظالم حکمرانوں کا ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا آدھے سے زیادہ دین ابو ہریرہ یہودی کی جھوٹی اور گڑھی ہوئی حدیثوں پر بیسڈ ہے تو لوگ برا مان جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے ابو ہریرہ کے فالوور مسلمان آج انہی زیونسٹ ٹیررسٹ کے ساتھ اوپنلی ریٹن اگریمنٹ سائن کرتے ہیں۔ دنیا کے کروڑوں مسلمان اس پر سوال تک نہیں کرتے، نہ ان عیاش عربوں کے عقیدوں پر، نہ ان کی نیتوں پر، نہ ان کے باطل دین اور مذہب پر، صرف اس وجہ سے کہ اگر ان پر سوال اٹھے گا تو ہمارے اور ہمارے باپ داداؤں کا دین بھی باطل ثابت ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ جیسے ہمارے باپ دادا توہین رسول ہوتے وقت، مولا علی پر ظلم ہوتے وقت، شہزادی فاطمہ کا گھر جلتے وقت، امام حسن کے جنازے پر تیر برساتے وقت اور امام حسین کے قتل ہوتے وقت خاموش رہے، ہمارے لیے بھی اسی طرح خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ کیا فائدہ پوری نسل کا دین باطل ثابت ہو، اسی لیے خاموش رہو اور خاموش رہ کر ظلم میں ظالم کا ساتھ دو۔ مسلمان مر رہے ہیں تو مرنے دو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی زندگی گزر رہی ہے اور بچی کچی بھی گزر جائے گی، لیکن اپنے باپ دادا کے باطل دین پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔